اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ آج یہ سمجھنا ضروری ہے۔ عاجزی کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ عاجزی کا اپوزٹ ہے تکبر، اترانا، گھمنڈ۔ آج عاجزی تو نظر نہیں آ رہی مگر تکبر بہت نظر آ رہا ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ تکبر گناہ کتنا بڑا ہے۔ اس کی جب تک آپ کو شدت پتہ نہیں چلے گی، جب تک اس کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا۔ سیکنڈلی ہم یہ جانیں گے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے، ریزن کیا ہے، اور تھرڈلی پھر یہ جانیں گے کہ کہیں میں اور آپ مبتلا تو نہیں۔ ایک چھوٹا سا لیبارٹری ٹیسٹ آپس میں کریں گے۔ جی ہاں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا؟ صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ میرا سوال ہے، یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا۔ میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل میں بس گئی تو ایمان لے لے گی۔ بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا۔ بٹ nobody try to understand، کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو آؤ پہلے سمجھو کہ تکبر ہے کیا ہے۔ تکبر، اچھا اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا حضرت آدم کو، کہا کیا تھا؟ ذرا وہ جملہ یاد کیجئے گا، اور اللہ کریم نے وہ جو ورڈز تھے، وہ جو اس کا کہنا تھا، وہ قرآن میں فرمایا نا، قرآن میں شامل فرمایا۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیسٹ۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، آگے میرے بیان میں کام آئے گا آپ کو۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا۔ ایک بار once in a lifetime اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین لی گئی، بس اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا، جو روز تکبر کرتا ہے، جو بار بار تکبر کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کبھی سمجھا آپ نے یہ کتنا خطرناک مرض ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ یہ رائی کے دانے کا کیوں لفظ یوز ہوا؟ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ، نقطہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچئے، جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے، کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اب آؤ کہ تکبر ہوتا کیسے ہے؟ ایک اور بڑا عجب فینومینا ہے، جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا، تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ تو امیر کرتے ہیں، یہ تو پیسے والے کرتے ہیں، ہم تو ہیں غریب، میں کہاں سے تکبر کروں گا، ویسی نوکری والا آدمی۔ یہ ہے شیطان کا وار۔ ہاں، علماء نے تکبر کے 8 ریزنز لکھے ہیں، تکبر کے 8 اسباب ہیں، اور اس میں جو مال ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، مال پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ آپ سن کر شاید حیران ہو جائیں گے آج کہ تکبر کا جو سب سے پہلا ریزن ہے نا، وہ ہے علم۔ میرے طلبہ بیٹھے ہیں، میرے علماء بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سننا۔ ہاں، علم تکبر لاتا ہے۔ یہ کیسے؟ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ صرف دینی علم، دنیاوی علم بھی، کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کر لے، کوئی عالم دین بن جائے، درس نظامی کی ڈگری کر لے، اچھا کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی ماسٹرز کر لے۔ علم کیسے تکبر لاتا ہے؟ کہ جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے نا، تو اس کو باقی لوگ جاہل لگنے لگ جاتے ہیں، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں، ان نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس لیے علم سیکھ رہا ہے کہ دوسرے کو ڈی مورلائز کرے، اسی سے جھگڑا کرے، یا اس کو کہے بتاؤ بھائی تمہیں کیا آتا ہے، تو اب یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ بڑی کمال کی روایت ہے، من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ تو سمجھو میرے بچوں، آپ بھی علم ضرور سیکھیں، مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا
اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. سیکنڈ ریزن آف تکبر, وہ فرمایا عبادت. اچھا ہم تو سمجھتے ہیں پیسے والے ہی تکبر کرتے ہیں, جناب عبادت گزار بھی تکبر کر سکتا ہے. شیطان بڑا مردود ہے, پہلے تو عبادت سے روکتا ہے, اب جب عبادت کرنے لگ گیا تو اب اس کو تکبر میں مبتلا کیسے کرتا ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھے, روزے رکھے, صدقے کرے, ہیں تہجد پڑھے, اب اس کو باقی گھر کے لوگ, باقی دوست بڑے حقیر سے لگتے ہیں, یار کیسا آدمی ہے, میں تہجد پڑھتا ہوں یہ تو نماز بھی پوری نہیں پڑھتا, میں نے قرآن پڑھتا ہوں پورا سال قرآن نہیں کھولتا. اب ضرور پڑھیں مگر یو ہیو نو رائٹ, آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر جانیں. اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے کہ عبادت گزار کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک بزرگ جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے, راستے میں مسافر خانہ آیا, باپ بیٹے بھی سو گئے, قافلے والے بھی سو گئے. تہجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے, تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں, کوئی بھی نہیں اٹھا. اب جو ابو جی نے جواب دیا نا, اللہ کاش یہ بات سمجھ آ جائے, کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ بیٹا تو بھی نہ اٹھتا نا ٹھیک تھا. اب تو نے اٹھ کر تہجد تو پڑھ لی مگر پڑھنے کے بعد تجھے دوسرے حقیر لگنے لگے. یہ بڑا پرابلم ہے. ضرور کیجئے عبادت مگر اس لیے نہ کیجئے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں. شیطان کی بڑی عبادت تھی جناب, تو عبادت بھی تکبر لاتی ہے. اب آیا تیسرا ریزن اور وہ ہے مال. جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا ہے. انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ غریب میرے یہ کس کام کا, اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے, کاش یہ ذہن میں ہوتا اللہ نے دیا تو تکبر بھی نہ ہوتا. اس کو لگتا ہے میں نے کمایا ہے, میں نے جناب یہ عروج حاصل کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے, ہم نے راتوں رات امیر کو کنگال ہوتے دیکھا ہے, زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. اترانا نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. مال تکبر لاتا ہے. چوتھے نمبر پر کہا حسب و نسب, بڑا خاندان, بڑی فیملی. پیر ہی نہیں دیتے بھائی ہمارا خاندان بہت اونچا ہے, ہم تو بڑے خاندان والے, اس کا تو خاندان وہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو یہ حسب اور نسب بھی تکبر لاتا ہے. اور جو یہ حسب نسب پر تکبر کرتے ہیں نا فیملی وائز, پھر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے جیسے بھی نہیں رہتے, پھر کدھر جاتا ہے خاندان. تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. پانچواں ریزن جو علماء کہتے ہیں عہدہ, منصب. کسی کو کوئی عہدہ مل جائے, کوئی منصب مل جائے, انسان پھر تکبر پہ گرفتار ہوتا ہے. حالانکہ یہ عہدے, یہ کرسیاں یہ چند دنوں کی ہوتی ہیں, اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. چھٹا کامیابیاں. جب بندے کو دھڑا دھڑ کامیابیاں ملے نا, ارے بھائی میں تو پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے. جو ڈیل کرتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہوں کمال کا ہوتا ہے. ابھی ایک آئٹم خریدی, ہر کوئی منع کر رہا تھا, میں نے خریدی, دیکھو پیسے بڑھ گئے, یہ مجھے ایسا پتا ہے. یہ انسان کو مبتلا کرتا ہے تکبر میں. ارے تمہاری کیا اوقات ہے, میری کیا اوقات ہے, اللہ مہربانیاں کر رہا ہے اور تم اتراتے جا رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عطائیں فرمائے تو ہم سر اور جھکائیں. دنیا کا دستور ہے, درخت پر جب پھل لگتے ہیں نا وہ درخت جھکتا رہتا ہے, جھکتا رہتا ہے. جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے, جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے. کامیابیاں ملیں یہ اللہ کی عطا ہے, اور شکر کرو اور عاجزی کرو, اتراؤ نہیں. ساتواں سبب علماء کہتے ہیں حسن و جمال. کوئی خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا, اس کے بھی سٹائل کی وہ غریب ہو جاتے ہیں. اس کو کوئی سانولا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے, کہتا ہے یار دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے, اس کا قد کیسا ہے, اس کا انداز کیسا ہے. توبہ توبہ توبہ. ارے اللہ کے بندوں, اگر اللہ نے تمہیں اچھی شکل صورت دی ہے نا تو اللہ کا اور شکر ادا کرو کہ اللہ زوال نعمت سے بچانا, اور میرے مالک ادھر تو اچھی شکل دے دی, قیامت میں بھی چمکتا چہرہ دینا. کیا فائدہ ایسی شکل کا کہ ادھر خوبصورت شکل ہو اور قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے. اللہ اس دن کی خوبصورتی عطا فرمائے, اس دن کا چمکتا چہرہ عطا فرمائے. کتنی پیاری دعا ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آئینہ دیکھو تو دعا کرو اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنا دیا, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اے اللہ چہرہ تو اچھا بنایا,
باطن بھی اچھا کر دے. تو کبھی بھی اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو تکبر نہ کرنا. ہم نے اچھے اچھے چہروں والوں کو بیماریاں لگ کے چہرے بگڑتے دیکھا, بستر پر پڑتے دیکھا, اور زمین کھا گئی. نوجوان کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشان کیسے کیسے, اسی 2 گز کی قبر میں مٹی کے اندر وہ خوبصورت بھی چلا جاتا ہے. تو اترانا نہیں ہے. 8واں ریزن, اور وہ ہے طاقت, جو میں نے آج بیان کیا کہ آقا کے پاس کیسی طاقت تھی اور عاجزی کیسی تھی. اللہ میرے دل کو بھی تکبر سے پاک کر دے, آپ کو بھی پاک کر دے, اور ہم سب کو عاجزی کا پیکر بنائے.